چاہتا ہوں قبلہ آغا باقر الحسینی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین کا جو تقریباً دن کے 11 بجے سے ابھی تک دھوپ میں ہی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس عبادت کو جو متصل و نماز جمعہ سے متصل ہے، ابھی بھی آپ نماز جمعہ سے متصل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا عبادت ہے. آپ عبادت میں، ہم سب کے سب عبادت میں ہیں. تو پھر ایک آیت بھی ہے کہ رب العزت ہمارے دائیں طرف بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے ہے، ہر جگہ پر خدا موجود ہے. تو جس طرف اگر آپ منہ کرے اس طرف خدا ہے. تو پھر ہم سب کے سب خدا کے طرف رو کر کے عبادت پہ مصروف ہے، لیکن طریقے عبادت مختلف ہے. کبھی رکوع و سجود ہے، کبھی ذکر قیام و قعود ہے، تو کبھی نعرہ و احتجاج ہے، تو کبھی تقاریر کا سننا. یہ سب کے سب عبادت ہے. کرنے والا بھی وہ بھی عبادت میں مشغول ہے. کیوں؟ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی تقریر نہیں کر رہا ہے، نہ کسی اپنے خاندان کے لیے، نہ کسی اپنی پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف جو للہ اور کچھ کے بارے میں، جو عالم اسلام کے بارے میں یہ سب کے سب گفتگو کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے جو سننے والے بزرگان، جوان، نوجوان سب کے سب، چاہے سائے میں جا کے بیٹھا ہو چاہے دھوپ میں بیٹھا ہو. تو میرے خیال میں سائے سے زیادہ جو دھوپ میں رہنے والوں کے لیے خدا کے اجر بہت زیادہ ہے، اس میں واقعاً ہے، زیادہ ہے اس میں. چنانچہ آج خطبے میں ہی شیخ صاحب نے فرمایا جو اس گرمی میں، اس سورج کی اس تپش میں جب وہ بغیر سائے وہاں پر روزہ رکھنا، اس کے لیے کتنا اجر ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو آپ یہ دھوپ میں رہنے والوں کے لیے زیادہ اجر ہے بالنسبت جو سایہ ڈھونڈ کے وہاں پر جا کے رہنے والے، ان سے زیادہ آپ لوگ، اگرچہ ان کے لیے بھی اجر ہے، آپ بھی اس میں مددگار ہے. لیکن چنانچہ آسا نے فرمایا ہم سب کو قیام کرنا چاہے، قیام کے عزم دھوپ میں رہے. دھوپ میں اگر 1 گھنٹہ 10 گھنٹے بھی رہنا پڑا، ہمیں دھوپ میں رہنے کی یہ طاقت، یہ عزم ہم میں ہونا چاہیے، نہ کہ ہم وہاں سایہ ڈھونڈتے ہوئے پھریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ خدا آپ سب کی ہر سانس، ہر آن، ہر لحظہ اس کو اپنے آپ کی عبادت میں شمار کریں گے. انشاءاللہ روز قیامت اس کا اجر رب العزت خود آپ لوگوں کو دے دیں گے. اس کے بعد کیا کروں میں، کبھی کبھار کچھ نہ کچھ بولے بغیر نہیں رہ سکتا. میرا التماس ہے، بار بار التماس کرتا ہوں مقررین سے، کیونکہ ہمارے عوام کی جتنا طاقت، جو احتجاج میں رہنے کی طاقت اور جو ان کی برداشت ہم سب جانتے ہیں، اس برداشت کو دیکھ کر ہمیں تقریر بھی کرنی چاہیے اور براہ کرم اشارہ بھی کہیں پر نہ کریں، کیونکہ ہم عبادت میں مشغول ہیں. عبادت کے دوران کسی کی طرف اشارہ کرنا، یہ اشارہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اشارہ جات یہ ہمارے لیے دلوں میں بہت کچھ لاتا ہے. لہذا براہ کرم، چاہے میں ہوں، چاہے آغا صاحب میرے بھائی برادر بزرگ ہے، آغا صاحب ہو، چاہے دیگر مقررین ہوں، کسی کی طرف بغیر کسی اشارے کے ہم عبادت میں ہیں. عبادت کے دوران
صرف عبادتی الفاظ ہم یہاں قدس کے بارے میں، ہم قدس کے آزادی کے لیے، ہم فلسطین میں موجود ان غریب مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ قسم بخدا اگر ہم وہاں ہوتے تو پھر ہم اپنے جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے۔ ہم ایسے قوم نہیں ہے کہ آواز بلند کر کے بھاگیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ نہ ہماری فطرت میں بھاگنا، نہ ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے دودھ میں بھاگنے کا وہ دودھ پلایا ہے، نہ جب ہم ماں کے دودھ پینے سے پہلے اشہد ان علی ولی اللہ کی اس آذان کو ہم نے سنا ہے، جو ہمیں آگے بڑھاتا ہے نہ کہ پیچھے لے کے ہمیں آگے نہیں کھینچانے کے لیے۔ تو ہم بھاگنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہاں ہماری یہاں کی بھی یہی موقع ہے آپ کے اجتماع ہونے سے، ہم ہر پہلو کی طرف مختصر اشارہ کریں گے، کرتے آ رہے ہیں۔ ممکن ہمارا احتجاج تو کیا قدس کے بارے میں ہے، لیکن اس میں اشارہ ہماری جی بی کے بھی حالات کے اوپر بھی لوگوں کو آگاہی دینا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی حالت پتہ نہیں، خدا حافظ اس پاکستان کا کہ کس طرف یہ جا رہا ہے۔ یہ حکومتیں یہ ایک دوسرے کے اقتدار کے پیچھے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، اقتدار کے لیے وہ کیا ہے جو سول نافرمانی کرنے کے بھی اعلان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم الیکشن تو کرتا ہے لیکن ڈرتا ہے۔ یہ ہر قسم کے حربے لوگ، پتہ نہیں اس ملک کا کیا حالت ہوں گے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ یہ ملک عزیز لا الہ الا اللہ کے بنا پر، لا الہ الا اللہ کے آواز پر یہ ملک وجود میں آیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اس کی تحفظ بنایا ہے، انشاءاللہ آئندہ تحفظ بھی ہم کریں گے۔ اگرچہ وہ لوگ ہمیں پاکستانی نہیں مانتے لیکن ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہا ہے۔ یہاں ہماری یہ دعا ہے، ہم فلسطین کے لیے، وہ لوگ 80 سال، ہم بھی تقریباً وہ 48 میں وجود میں آیا، ہم 48 میں آزاد ہوا، آج تک ہمیں پاکستان، یہی جو مسلمان جو فلسطین کے لیے لوگ کیسے آواز اٹھائیں گے؟ ابھی ہمارا مطالبہ تھا ملک عزیز پاکستان میں یہ ملک، اس کو ایک کیا ہے جو حکومتی لیول کے اوپر اس کو اعلان کرنا چاہے، کیسے اعلان کریں گے؟ جو اپنے مسلمانوں کو، جو اپنے آپ کو آزاد کر کے اس کے ساتھ الحاق کیا ہے، اس کو یہ الحاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہ فلسطین کی آزادی کے لیے وہ کوئی ایسی باتیں کریں گے؟ یہ ہمیں کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم بھی کتنے جی 74-75 سال سے یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے الحاق کر، ہمیں پاکستانی شمار کرو، لیکن یہ ابھی تک یہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ملک سے الحاق کی دعویٰ کر رہے ہیں، وہ لوگ الحاق کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کیا ہے جی پھر وہ فلسطین کی آزادی کی بات کر سکتا ہے؟ یہ ملک یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سب کے سب امریکہ کے پٹھو ہے، سارے امریکہ کے پٹھو ہے۔ جو بھی کہتا ہے کہ تقریر کرتے ہوگا کسی سیاسی پارٹی کے خلاف، اگر دعویٰ کرتا ہے کہ تقریر کرتا ہے تو امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا، جب وہ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے نا، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ امریکہ مرد آباد میں نے غلط لگایا ہے، پھر وہ امریکہ کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کبھی بھی کسی سیاسی اقتدار کے خلاف ہم بات نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے کہیں ایک وقت میں وہ ذمہ داری ہمارے گردن پر آ جائے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ہم یہی کہتا ہے، ہر ذمہ دار سے ہم یہی کہتا ہے، آپ صاحب ذمہ دار ہیں، آپ عدل و انصاف سے کام کریں۔ ہم جی بھی حکومت سے بھی یہی کہتا ہے، عدل و انصاف سے کام کریں۔ بہت وقت لیا آپ لوگوں کا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری یہ آواز، آپ لوگوں کی یہ نشست، آپ لوگوں کی یہ برخاست انشاءاللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ عمل انشاءاللہ اس کا جزا رب العزت خود دیں گے۔ میں قرارداد سے پہلے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے محکمہ پولیس کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ اب عید چاند رات، یہ چاند رات میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیں بھی کچھ معلومات ہے، بتایا بھی جاتا ہے، کیونکہ
اور بازار میں ہونے کی وجہ سے دیکھتا بھی ہے. لہذا تمام جوانوں سے خصوصاً وہ جوان وہ کچھ کی آزادی کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا. جو یہ چاند رات کیا ہے جی، وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر سلنسر اتار کے پورا شہر کے سکون خراب کرنے والے وہ یوم القدس کے آزادی میں اس میں وہ شریک نہیں ہو سکتا. وہ لبیک یا حسین میں نہیں آ سکتا ہے. لبیک یا حسین والے جب اگر ایسے اجتماع میں پہنچ جاتے تو وہ سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے. وہ وہاں پہ کیا ہے جی، کچھے پہن کے پٹاخے پھینکتے ہوئے نہیں پھرتا ہے وہ لوگ. لہذا برائے کرم آپ جوانوں سے، والدین سے ہمارا اپیل ہے کہ اس دن اور اس رات، وہ بھی شب قدر سے کم نہیں ہے. شب عید وہ شب عبادت ہے. اس شب عبادت کے رات کیا ہے جی، بہت کچھ ہمارے شہر میں ہوتا ہے. ہم والدین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ لینا ہے کل سے شروع کریں. کیوں وہاں شب عید تک انتظار کرتا ہے؟ اس سے پہلے کہ کہیں کوئی آج سے پھر افسوس کرے، اس افسوس سے پہلے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو سنبھالیں. یہ ہماری آپ لوگوں سے. پھر قانون اگر اس طرح کے کر کے پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے تو کسی کو پکڑ دکڑ ہو جاتا ہے تو پھر انتظامیہ کے اوپر الزامات بھی آ جاتا ہے. فلان کو پکڑا، فلان کو نہیں پکڑا، فلان کیونکہ وہ سیاسی تھا، وہ پتہ نہیں وہ فلانی تھا، وہ فلسطینی تھا اس لیے اس کو چھوڑا. میں غریب تھا، میں فلان علاقے کہا اس کو چھوڑو، نہ کسی نے کہا. وہ خود پکڑتے ہیں. لہٰذا گرفتار ہونے سے پہلے، کوئی آپ کے اوپر تھانے میں لے کے جانے سے پہلے کیوں ایسے عمل انجام نہ دیں. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ شب عید کو شب عید منائے، نہ بھی شب پٹاخہ اور شور شرابہ سکون خرابہ یہ نہ بنائے. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد یہ قرارداد آپ کے سامنے آپ کے پیش کروں گا. انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ اس قرارداد کو منظور کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہر قرارداد کے آخر میں اگر آپ کے نظروں میں آپ کے نظریے کے مطابق قبول ہے، تکبیر کے ساتھ اس کی تائید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم القدس یہ آج 23 رمضان المبارک 1444 بمطابق کرتے ہیں 1444 بمطابق 14 اپریل 2023 کو جمعۃ الوداع اور عالمی یوم القدس کے موقع پر انجمن امامیہ بلتستان اور بلتستان کے مذہبی اور طلبہ تنظیموں کے زیر اہتمام عظیم الشان قدس ریلی اور پرشکوہ جلسے کے تمام شرکاء درج ذیل قرارداد پاس کرتے ہیں. نمبر 1، یہ عظیم الشان اجتماع سرزمین انبیاء فلسطین و مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس پر اسرائیلی ناجائز قبضے کی سخت مذمت کرتا ہے اور اقوام متحدہ سے سرزمین انبیاء سے اسرائیلی ناجائز وجود کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے. نمبر 2، آج کا عظیم الشان اجتماع فلسطین اور دیگر مسلم ممالک کشمیر، یمن، افغانستان، بحرین میں ہونے والے اور اس میں صومالیہ، میانمار، ان سب میں ہونے والے مظالم، ظلم و ستم کی بھرپور مذمت کرتا ہے اور عالم امن و امان کے قیام کے لیے بننے والے اداروں اور حقوق انسانی کے تنظیموں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان ممالک میں ہونے والے ظلم و ستم کو بند کرنے میں کردار ادا کرے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. یہ مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے جسے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. لہذا حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا ہے یوم القدس کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کر کے بانی پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جائے. نمبر 4، ملک عزیز پاکستان میں کافی عرصے سے مسنگ پرسنز
کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت یہ عمل انسانی اقدار کے منافی ہے، لہٰذا اس اجتماع کے توسط سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسنگ پرسن کے سلسلے کو بند کر کے لاپتہ افراد کو سامنے لایا جائے اور عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ سیر و سیاحت کے لیے سرزمین گلگت بلتستان تشریف لانے والے حضرات کو ویلکم کہتے ہیں، البتہ جیبی حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ سیاح حضرات کو یہاں کے دینی اور اسلامی ثقافت سے آگاہی کے لیے یہاں پر ایئرپورٹ پر میں اس جملے کو ذرا تبدیل کریں گے، یہاں پر ثقافت کے تحفظ کے لیے جو یہاں کے اسلامی اقدار کے منافی جو کردار انجام دیتے ہیں انہیں پکڑ کر قرار واقعی سزا دیا جائے اور اسلامی اقدار کی تحفظ کیا جائے۔ اس عظیم اجتماع کے توسط سے پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی تنظیموں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اقتدار کے حصول کے جنگ سے نکل کر اس ملک کی پیشرفت اور ترقی کے لیے باہمی اتحاد سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ جیبی حکومت کے جانب سے لینڈ ریفارمز ایکٹ جو کہ گلگت بلتستان کے زمینوں کے حوالے سے جیبی اسمبلی سے پاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ دریا کے کنارے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک زمینیں یہاں کے عوام کی ہیں۔ یہاں بلتستان میں کوئی انڈسٹری اور نہ کوئی روزگار کے مواقع ہے، فقط اور فقط محدود کچھ زمین پر گزارا کیا جاتا ہے، لہٰذا انتظامیہ اور لینڈ ریفارمز ایکٹ کمیٹی کے افراد سے اس عظیم اجتماع کے توسط سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس ایکٹ میں موجود عوامی خدشات اور تحفظات کو دور کر کے اس ایکٹ کو اسمبلی سے پاس کر کے زمینیں عوام کے حوالے کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ بصورت دیگر یہ ایک قابل قبول نہیں ہوگا اور اسے مسترد کیا جائے گا۔ نمبر 8، بلتستان یونیورسٹی کے متنازعہ وی سی کو اب تک اس ادارے میں مسلط رکھنا بلتستان کے عوام اور طلبہ کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے، لہٰذا یہ عظیم اجتماع مطالبہ کرتا ہے فوری طور پر متنازعہ ویسی کے تعیناتی کو روک کر غیر متنازعہ شخص کو ویسی تعین کیا جائے، اور ساتھ ہی جو میرے معلومات کے مطابق ابھی جو دوبارہ کمیٹی وہاں پر کیا ان کا سینٹ اجلاس جو بن رہا اجلاس ہے، پھر وہاں پر اس کا سر بھی اس کا نام لایا جا رہا ہے۔ یہ پھر ہمارے اس قوم سے اس علاقے سے مذاق کیا جا رہا ہے، واقعی مذاق کیا جا رہا ہے۔ اگر آئندہ ایسا ہونے کی صورت میں اس دفعہ ہم تھوڑا صبر کیا، کیوں یہ نومولود یونیورسٹی ہے، نومولود بچہ ہے، اس کی تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ نومولود وہ کم سے کم 4-5 سال تک اس کی کافی تحفظ کی ضرورت ہے، ماں باپ دونوں مل کے اس کی تحفظ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم تھوڑا خاموش رہے۔ اگر آئندہ ایسا ہونے کی صورت، پھر اگر ایسا مسلط کرنے کی صورت میں، پھر یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، پھر اس صورت یہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر جہاں آسا نے کہا، یہ دیکھو پھر میدان اس وقت جب سجیں گے، پھر سارے علماء جو تمام علماء انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے، اور جب تک اگر ایسا ہونے کے صورت میں ایسے متنازعہ ویسی کو ہٹائے بغیر نہ پھر یونیورسٹی کھلے گی نہ یہاں پہ کوئی امن برقرار رہے گی۔
9 اس وقت ملک عزیز پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی ہے، عوام کا پہلے سے جینا مشکل ہو رہا ہے، لہذا ایسے میں کیڈٹ کالج اور قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا طلبہ و طالبات کی فیسوں کے بڑھانے کے عمل پر پرزور مذمت کی جاتی ہے، اور ریلیف دینے کے بجائے الٹا اور ان کے اوپر فیسیں بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور مناسب فیس لے کر تعلیم دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا ہم سب کو اس مقدس دن کے احترام کو، اس مقدس دن کو روز سال بسال بہتر منانے کی پروردگارہ توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ ہمیں اس عبادت میں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو محشور فرمایا ارحم الراحمین، اور جو موجودین کے تمام اموات، تمام شہدائے پاکستان، شہدائے گلگت بلتستان، شہدائے فلسطین و لبنان، ان سب اور ہمارے جنگ آزادی کے شہداء کے نام، ان سب کے نام ایک سورہ مبارک فاتحہ کے ساتھ ہم اس اجتماع کا احترام کرتا ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔